سورہ مبارکہ اعراف ہے اور آیت کا پیغام عقیدہ توسل ہے، سیدہ زہرا کی عظمت ہے اور چہاردہ معصومین کی فضیلتوں کو ایک جگہ پر اللہ نے جمع کیا ہے۔ یوں تو قرآن مجید میں 350 سے زیادہ آیات اہل بیت کی شان میں ہیں۔ میری مراد یہ ہے کہ جن آیات پر سنی شیعہ مفسرین نے احادیث کو جمع کیا ہے کہ ان آیات پر ہماری کتابوں میں حدیثیں موجود ہیں کہ اس آیت سے مراد مولا علی ہیں، اس آیت سے مراد بی بی زہرا ہیں، اس آیت سے مراد امام حسن ہیں، امام حسین ہیں، اور اس آیت سے مراد تمام پنجتن ہیں، تمام اہل بیت ہیں۔ وہ تقریباً 360 سے زیادہ آیات ہیں جن پر 3 جلدوں میں کتاب لکھی ہے اہل سنت حنفی عالم دین نے، جو 700 سال پہلے رحلت فرما گئے، یعنی 700 سال پرانی کتاب ہے شواہد التنزیل، علامہ حسکانی یا علامہ جسکانی کی وہ کتاب ہے جس کا نام ہے شواہد التنزیل، یعنی نازل شدہ آیت کی شواہد، ان کی شہادتیں، ان کی گواہیاں کہ یہ آیت کس کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ لیکن عزیزو، کچھ آیات ایسی ہیں کہ جن آیات کو آیات الولایت کہا جاتا ہے، یعنی وہ تقریباً 80 آیات ہیں کہ جن سے اہل بیت کی اولویت، اہل بیت کی فضیلت، اہل بیت کی مولائیت ثابت ہوتی ہے۔ وہ قرآن مجید کے اندر تقریباً 80 آیات ہیں، اور یہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، یہ آیت جناب زہرا اور تمام ائمہ کی مشترکہ آیت ہے، یعنی ایک ایسی آیت ہے جس میں اللہ نے تمام ائمہ اہل بیت کی فضیلت کو بیان کیا ہے۔ مجھے اور آپ کو تو اس پر ہی اللہ کا شکر کرنا چاہیے کہ ہم اس گھر سے جڑے ہوئے ہیں جن کی شان میں قرآن اترا ہے۔ صلوات پڑھ لیں ذرا نبی کی ذات پر، اللہم صل علی۔ اس آیہ کریمہ میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے وَلِلَّهِ أَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ ہی کے لیے بہترین نام ہے۔ یہاں الاسماء للہ نہیں ہے، اسماء الحسنى للہ نہیں ہے، الاسماء الحسنى للہ نہیں ہے، بلکہ للہ اسماء الحسنى ہے۔ عربی میں وہ جملہ بھی ٹھیک ہے، لیکن پروردگار عالم نے یہ نازل نہیں کیا کہ اسماء الحسنى للہ، اس کا پھر ترجمہ ہوتا کہ اللہ کے لیے بہترین نام ہے۔ کسی اور کے لیے بھی ہوں گے مگر اللہ کے لیے بھی ہیں، لیکن اس آیت کا ترجمہ اب یہ نہیں ہوگا، بلکہ یہ ہے کہ اللہ ہی کے لیے بہترین نام ہے۔ وہ جو جار و مجرور مقدم ہو جائے عربی گرامر میں تو پھر وہ انحصار کا فائدہ پہنچاتا ہے، یعنی بس یہی ہے اور کچھ نہیں ہے، کہ وَلِلَّهِ، اللہ ہی کے لیے ہیں اسماء الحسنى، بہترین نام۔ اب وہ اللہ ہی کے لیے بہترین نام ہے، یعنی اور جو نام ہوں گے وہ اگر اللہ سے جڑے ہوئے ہوں گے تو بہترین ہو جائیں گے، ورنہ کوئی بہترین نام اللہ کے علاوہ نام نہیں ہے۔ اب اللہ کے نام کیا ہیں، اللہ کے نام کیا ہیں، اس کے لیے تفسیر کے اندر جانا ہوگا اور تعویل کی طرف جانا ہوگا، اور یاد رہے کہ تفسیر کا تعلق تنزیل کے ساتھ ہے اور بطن قرآن کا تعلق تعویل کے ساتھ ہے، یعنی قرآن مجید کا جو ایک ظاہر ہے اور 70 باطن ہے، تو وہ جب بطن میں ہم اترنے لگیں گے تو جو بطن میں ہمیں اتارنے والا وسیلہ ہے اسے تعویل کہتے ہیں۔ اور وما یعلم تاویلہ الا اللہ وراسخون فی العلم، قرآن کہتا ہے کہ تعویل قرآن کو تو کوئی جانتا ہی نہیں ہے سوائے اللہ کے اور صاحبان راسخون فی العلم کے، ان لوگوں کے جو علم میں اترے ہوئے لوگ ہیں، وہ راسخون فی العلم، جن کا وجود علم کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ ایک اور بلند صلوات ہدیہ کریں گے، راسخون فی العلم کو اگر میں سمجھنا چاہوں تو ایسے سمجھوں گا کہ ایسے عالم، ایسی علمی ہستیاں جن کا علم کے بغیر وجود نہیں ہے، جن کا وجود ہی علم کے ساتھ ہے، جو علم ہوگا تو ان کا وجود ہے، وہ ہیں تو علم ہے۔ جیسے السمک فی الماء، مچھلی پانی میں۔ اب مچھلی پانی میں یہ تصور کیا جاتا ہے کہ صاحب مچھلی پانی کے علاوہ بھی مچھلی ہے، مچھلی پانی کے علاوہ مچھلی تو نہیں ہے، پھر وہ معقولات میں سے تو ہوگی مگر مچھلی نہیں ہے۔ مچھلی تو پانی میں ہوگی تو مچھلی ہے، اس کی حیات جب ہوگی جب وہ پانی میں ہوگی۔
ایسے ہی اہل بیت کا وجود ہی علم ہے اور علم ہی اہل بیت ہے. ایک صلوات ہدیہ کریں نبی کی ذات پر. تو یہاں تعویل قرآن کو جاننے والے لوگ اور تفسیر اور تنزیل قرآن کو جاننے والے لوگ یہی گھرانہ ہے, یہی ہستیاں ہیں. ارشاد ہو رہا ہے وَلِلَّهِ أَسْمَاءُ الْحُسْنَى, اللہ ہی کے لیے بہترین نام ہے. فَادْعُوهُ بِهَا, اللہ کو ان ناموں کے ذریعے سے پکارو. حکم یہ ہے کہ اللہ کو ان ناموں کے ذریعے سے پکارو, یعنی عقیدہ توسل بیان ہو رہا ہے. اللہ کو پکارنا تو ہے, کچھ عبادتاً پکاریں گے, کچھ ضرورتاً پکاریں گے. کچھ اللہ کو اس لیے پکاریں گے کہ اللہ نے پکارنے کو عبادت قرار دیا ہے, اور کچھ اس لیے پکاریں گے کہ ان کی مجبوری ہے, پکاریں گے تو مسئلہ حل ہوگا. تو کچھ مجبوری میں پکار رہے ہوتے ہیں. قرآن میں اس مضمون پہ آیت بھی ہے کہ جب آیات ہیں کہ جب یہ پریشانی میں مبتلا ہوتے ہیں تو مجھے بہت یاد کرتے ہیں, اور جب یہ پریشانی سے نکل جاتے ہیں تو پھر میں انہیں پھر بھول جاتا ہوں, پھر مجھے بھلا دیتے ہیں. تو کچھ ضرورتاً اللہ کو یاد کر رہے ہوتے ہیں, اور ہوتا بھی ایسا ہے ذرا سے پریشانی آتی ہے تو تسبیح بڑھنا شروع ہو جاتی ہے, نماز جماعت بھی یاد آنا شروع ہو جاتی ہے, مصلی بھی یاد آنا شروع ہو جاتا ہے. تھوڑا بہت پوچھنا بھی شروع کر دیتے ہیں ایک دوسرے سے کہ بھائی کوئی دعا بتا دو. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد, اللہم صل علی محمد و آل محمد. تو یہ جو اللہ کو پکارنے کا حکم ہے یہ تو بہرحال ہے, پکارنا تو ہے. اور دعا ایک ایسا مضمون ہے جسے غیر مسلموں نے بھی تسلیم کیا ہے. یعنی دعا کا مضمون جو ہے, اللہ کو پکارنے کا مضمون, وہ مسلمانوں کا مضمون نہیں ہے. مسلمان تو دعا کو کس انداز سے لیتا ہے وہ تو ائمہ اہل بیت نے ہمیں بتایا ہے, اور صحیفہ سجادیہ میں امام سجاد نے بتایا ہے, دعائے عرفہ میں امام حسین نے بتایا ہے, صحیفہ علویہ میں مولا علی نے بتایا ہے, صحیفہ رضویہ میں امام رضا نے بتایا ہے. ائمہ اہل بیت کی دعاؤں کی کتابیں کہ کیسے اللہ سے باتیں کرنی ہیں, اللہ سے بولنا کیسے ہے, اللہ سے گفتگو کیسے کرنی ہے. لیکن غیر مسلم, حتیٰ یہودی, حتیٰ عیسائی, حتیٰ ہندو, یعنی آسمانی اور غیر آسمانی کتابوں کے ماننے والے, ادیان آسمانی اور ادیان غیر آسمانی, یہ سب کے سب اللہ کو پکارنے کا فلسفہ ہے ان کے یہاں. تو اللہ کو پکارنا ہے. اب کیسے پکارنا ہے؟ وَلِلَّهِ أَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا, اللہ کو ان ناموں کے ذریعے سے پکارو. وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ, اور انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو جو اللہ کے ناموں میں الحاد سے کام لیتے ہیں. یعنی اللہ اپنے منکر کو بھی ملحد کہتا ہے, اور اللہ کے ناموں میں جو انکاری ہیں انہیں بھی ملحد کہتا ہے. اور ملحد اسے کہتے ہیں جو کسی کو نہیں مانتا. صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد, اللہم صل علی. موحد کی ضد ہے نا ملحد, یہ کسی کو نہیں مانتا. اچھا, جو اللہ کو نہیں مانتا نا, پھر وہ کسی کو نہیں مانتا. یہ بھی پیغام ہے اس لفظ کے اندر. ان لوگوں کو ان کے حال پر چھوڑ دو جو اللہ کے ناموں میں الحاد سے کام لیتے ہیں. بہت جلد انہیں معلوم ہوگا کہ انہوں نے اپنا کتنا بڑا نقصان کیا ہے. یہ قرآن کی آیت کا ظاہری ترجمہ. اس آیت کی تفسیر میں میرے مولا علی علیہ السلام اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے فرماتے ہیں اللہم صل علی محمد و آل محمد, نحنو اسماء اللہ, ہم اہل بیت اللہ کے بہترین نام ہیں. اللہ کو التی امر اللہ ان یدعا بہا, اللہ نے جن ناموں کے ذریعے سے پکارنے کا حکم دیا ہے, ہم ہی اہل بیت وہ اللہ کے بہترین نام. اگر تمہیں اللہ کو پکارنا ہے تو ہمارے ذریعے سے اللہ کو پکارا جائے گا. یہ آیہ کریمہ میں مولا علی کی اس آیت کی تفسیر میں مولا علی کا فرمان, نحنو اسماء اللہ, ہم اللہ کے بہترین نام ہیں. ان اسماء اللہ کے اندر جو لفظ حسنہ ہے, وَلِلَّهِ أَسْمَاءُ الْحُسْنَى, اللہ ہی کے لیے بہترین نام ہے. یہ جو بہترین کا ترجمہ کر رہا ہوں نا میں, حسنہ جسے عربی میں حسنہ قرآن نے کہا ہے, اور میں اسے اردو میں بہترین یا مترجمین نے بہترین کا ترجمہ لکھا ہے. اللہ ہی کے لیے بہترین نام ہے. نام اللہ کے تو اہل بیت ہیں. ان اہل بیت جو اللہ کے نام ہے, وہ جو بہترین کی صفت ہے وہ جناب زہرا ہے. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. اور عربی میں حسنہ مؤنث مذکر, مؤنث مفرد, اور جو ہے وہ مؤنث کا صیغہ ہے, مفرد کا صیغہ ہے. حسنہ, صغرا, کبرا, علیا, جی یہ وسطی, قربا, یہ ایک ہی خاندان کے الفاظ ہیں. بہترین نام. چاہردہ معصومین میں اللہ نے 13 مرد معصوم رکھے ہیں, اور ان 13 مرد معصومین کے جمال کو فاطمہ زہرا کہا جاتا ہے.
حسن و جمال آئمہ اہل بیت جناب زہرا کی ذات. اللہ کے بہترین ناموں میں جو جمالیات کا عنوان رکھنے والی ذات ہے وہ جناب زہرا کی ذات. عزیزو، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یہ آیہ کریمہ کا ظاہری ترجمہ اور اس کی مختصر سی تفسیر کا بیان. اس آیت کے اندر جو ایک روشن پیغام ہے وہ ہے عقیدہ توسل کا پیغام. اللہ سے بات کرنے کے لیے وسیلہ چاہیے. ڈائریکٹ بات کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا، اور ڈائریکٹ بات کرنے والے ہیں وہ بہت ہی روشن ہیں کہ جو فرشتوں کے بھی محتاج نہیں ہیں کہ ان کے اور اللہ کے درمیان فرشتہ واسطہ بنے. وہ یہی 14 ہستیاں ہیں جن کے لیے ہمارا عقیدہ ہے کہ قرآن بھی وحی ہے، اور وحی قرآنی کے علاوہ بھی وحی ہے. یعنی وحی کی 2 قسمیں ہیں. وحی قرآنی جو نبی پر ختم ہو گئی، نبی پہ تمام ہو گئی. نبی کے علاوہ کسی 14 معصومین پر قرآن کسی پہ نازل نہیں ہوا. نبی پر قرآن تمام ہو گیا، نبی پر ہی قرآن نازل ہوا ہے. نبی کے علاوہ قرآن کسی اور صاحبان عصمت ہستی پر نہیں آیا. لیکن کیا وحی صرف نبی پر نازل ہوئی ہے؟ وحی غیر قرآنی حتی مطلع الفجر جو فرشتے وحی لے کر آتے ہیں، جو شب قدر میں ہر سال فرشتے وحی لے کر آتے ہیں، وہ کن پر وحی لے کر آتے ہیں؟ یہ وحی ہے وحی بیانی. یعنی قرآن مجید کی کس آیت کو کب اور کہاں اور کیسے بیان کیا جائے گا، اس کے علم کو وحی بیانی کہا جاتا ہے. مثلا میں مثال دے رہا ہوں. مثلا متوکل کا زمانہ ہے، متوکل بیمار پڑ جاتا ہے. اس کی ماں نے منت مانی کہ اگر یہ اچھا ہو گیا تو میں کثیر صدقہ اللہ کی راہ میں دوں گی. کثیر. متوکل اچھا ہو گیا. اب بلا لیا مفتیان دین کو، صاحب کثیر صدقہ دینا ہے تو کتنا دے دوں کہ منت پوری ہو جائے؟ تو ایک صاحب نے فرمایا کہ صاحب 40 جانور اگر اللہ کی راہ میں دے دیں. تو یہ بادشاہوں کا مزاج ذرا اپنا ہوتا ہے نا. تو اس نے کہا جی 40 کیوں؟ تو ایک صاحب شاید یہ سمجھے کہ یہ 40 انہیں کم لگے تو ذرا زیادہ بتاؤں گا تو اچھا لگے گا. انہوں نے کہا جی 50 دے دیں. انہوں نے کہا جی 50 کیوں؟ اب وہ گنتیاں مختلف ہوتی رہی ہیں اور بحث پیچیدہ ہوتی چلی گئی. کسی نے کہا 40، کسی نے کہا 50، کسی نے کہا 60. آخر بات الجھتی چلی گئی اور ہر شخص سے وہ یہی پوچھتا رہا کہ آخر یہ عدد کیوں، آخر یہ عدد کیوں؟ اور کوئی جواب یہ نہیں دے پا رہا تھا کہ اس عدد کو 40 کو 80 کہیں، 40 کو کثیر کہیں، یا 50 کو کثیر کہیں، یا 60 کو کثیر کہیں. کثیر کہیں کسے؟ تو جب زیادہ مشکل بننے لگی اور برہمی بڑھنے لگی تو پھر آواز دی گئی کہ علی نقی کو بلایا جائے. امام علی نقی کا زمانہ. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. تو حضرت سے سوال ہوا کہ ایسے ایسے مسئلہ ہے، منت بڑھانی ہے. اور منت کا ضمنی سوال اور ضمنی مسئلہ بھی میں اپنے ان جوانوں کے لیے عرض کرتا جاؤں کہ منت ہے، جو طے کریں گے اسی کو بڑھانا ہوتا ہے، اس کے بدلے میں پھر کچھ اور نہیں ہو سکتا. منت جو مانی ہوتی ہے نا وہ عہد ہوتا ہے، قسم ہوتی ہے، اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی. جو چیز سوچی ہوگی نا وہی چیز دینی ہوگی. پھر یہ نہیں کہ اب جب منت پوری ہو گئی اور صاحب مراد پوری ہو گئی تو کہنے لگے اب اپنی آسانی کے مطابق چلتے ہیں کہ نہیں یہ کر دیتے ہیں. نہیں، پھر وہی کرنا پڑے گا جو طے کیا تھا، اسی کو بڑھانا ہوگا جو طے کیا تھا. البتہ منت کی شرائط ہیں کہ ایسی چیز منت میں نہ مانی جائے، ایسی چیز نظر میں نہ مانی جائے کہ جس کا پورا کرنا ہی دشوار ہو، جس کا پورا کرنا ہی ناممکن ہو. ایسی چیز کو پہلے سے ہی طے کر لیا جائے. ایسی چیز کی بھی منت نہیں مانی جا سکتی کہ جو شرعی طور پر ہی جائز نہ ہو. جی ہمارا فلاں کام میرا ٹھیک ہو گیا تو مثلا میں جو ہے وہ فرض کریں رضی بھائی کی گاڑی صدقے میں دے دوں گا. ارے بھائی رضی بھائی کی گاڑی کو کیسے صدقے میں دے دو گے؟ تمہاری چیز تھوڑی ہے جو تم صدقے میں دے دو گے. تو جو چیز شرعی طور پہ ٹھیک ہو اور جو چیز ممکن ہو. ستارہ توڑ کے لاؤں گا اگر منت پوری ہو گئی. تم کیسے توڑ کے لے آؤ گا؟ تمہاری کہاں ممکن ہے تمہارے لیے ستارہ؟ مشروع بھی ہونی چاہیے، شرعی طور پہ بھی جائز ہونا چاہیے. منت پوری ہو گئی تو میں جو ہے وہ معاف کیجیے گا فلاں جو شرب تتن ہے، صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد، فلاں چیز پلواؤں گا. اب یہ شرعی بھی تو ہونا چاہیے نا. منت کو شرعی بھی ہونی چاہیے، منت شرعی طور پر بھی صحیح ہونا چاہیے اور ممکن بھی ہونا چاہیے. اب اس نے یہ منت مانی کہ جی کثیر، تو یہ تو ممکن بھی تھا اور یعنی مشروع بھی ہے. یہ تو ایک عدد کی بحث ہے. تو امام نے فرمایا 80 عدد. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. 80 کی تعداد، 80 عدد
جانور یا کوئی غذا یا کوئی بھی عنوان جس میں گنتی عدد اور گنتی 80 کا پورا اترتا ہو عدد، وہ اللہ کی راہ میں دے دو تو منت پوری ہو جائے گی۔ اب جیسے 40 والے سے پوچھا گیا، 50 والے سے پوچھا گیا، 60 والے سے پوچھا گیا، ایسے ہی حضرت سے بھی پوچھا گیا جی 80 ہی کیوں؟ تو اب وہ میں نے جو آپ کے جس کے لیے مثال دی کہ قرآن مجید کی آیت تو نازل ہوئی ہے نبی مکرم پر، مگر اس کی تفسیر بیان ہو رہی ہے امام علی نقی کے زمانے میں، یہ ممکن ہے؟ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ تو حضرت نے فرمایا کیا تم نے قرآن مجید کی آیت نہیں پڑھی؟ لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ، اے میرے حبیب اللہ نے تمہیں کثیر موقعوں پر نصرت عطا کی ہے۔ تو اللہ نے اپنے نبی کو 80 جنگوں میں نصرت عطا فرمائی ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے کثیر موقعوں پہ تمہیں نصرت عطا فرمائی ہے۔ 80 کا عدد پورا کر دو، کثیر کا مصداق بن جائے گا، یہ ممکن ہے۔ صلوات پڑھ لیں نبی کی ذات پر ہے۔ ایک اور آیت، مثالیں میرے اس طالب علمانہ ذہن میں مثالیں بہت آتی چل جائیں گی، لیکن اپنے مضمون سے دور ہونے کا خوف بھی ہے، لہٰذا میں صرف ایک اور مثال دے دیتا ہوں۔ حجاج ابن یوسف کا زمانہ ہے، ظالم بادشاہ، دربار سجا ہوا ہے، اور یہ قاری قرآن بھی تھا، حافظ قرآن بھی تھا، ہاں، اور قرآن کی جو 7 طرزیں ہیں، قرآن کی جو 7 اسلوب قرأت ہیں، وہ سب میں ماہر بھی تھا۔ اور شاید اسی جیسے قاریان قرآن کے لیے نبی نے یہ فرما دیا تھا رب تال القرآن والقرآن یلعنہ، کتنے ہی قاریان قرآن ہیں جن پہ خود قرآن لعنت کرتا ہے۔ شاید ایسے ہی قاریان قرآن تھے جن کے لیے نبی نے یہ پہلے سے ہی فرما دیا تھا۔ بہت ماہر تھا قرآنیات کے اندر، علوم قرآنی میں بڑا ماہر تھا حجاج ابن یوسف۔ رات کو میں خاری بھی ہوتی تھی، اور شباب اور کباب کی محفل بھی ہوتی تھی، اور قرآن بھی ہوتا تھا۔ عجیب اس شخص کی عجیب تاریخ ہے اس ظالم بادشاہ کی۔ تو ایک دن کہنے لگا کہ قرآن پہ بات ہو جائے، اپنے درباریوں سے کہتے کچھ دیر قرآن کی تفسیر و تعویل پر بات ہو جائے۔ تو سب کو ہوتا تھا کہ آج کوئی نہ کوئی کسی آیت کے اوپر بحث ہونی ہے۔ ایک صلوات اور پڑھ لیں، اللہم صل علی۔ عجیب داستانیں ہیں بھائی، عجیب واقعات ہیں۔ تو کہنے لگا کہ قرآن کی ایک آیت نے میری کمر توڑ ڈالی، اس آیت کو میرے لیے سمجھنا مشکل ہو گیا ہے۔ تو آوازیں آئیں کہ امیر کہیے کہ کون سی آیت ہے؟ تو کہنے لگا سورہ نساء کی آیت، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لِيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ صلوات پڑھیں محمد جی۔ آیت یہ کہہ رہی ہے کہ کوئی اہل کتاب نہیں ہے مگر یہ کہ وہ مرنے سے پہلے مومن ہو کر مرے گا۔ کوئی دنیا میں اہل کتاب نہیں آیا مگر یہ کہ وہ مرنے سے پہلے مومن ہو کر مرے گا، مرنے سے پہلے مومن ہوگا پھر مرے گا۔ کہنے لگا یہ آیت تو میری کمر توڑ رہی ہے، اس لیے کہ آئے دن خبر آتی ہے کہ فلاں یہودی کا انتقال ہو گیا اور فلاں عیسائی کا انتقال ہو گیا، اور وہ تو مومن ہوئے بغیر مر رہا ہے۔ سب کو پتا ہے کہ یہ مومن نہیں ہوا، مسلمان نہیں ہوا، مومن نہیں ہوا، اور مر گیا، دنیا سے چلا گیا۔ اور قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ اہل کتاب مومن ہوئے بغیر دنیا سے جائیں گے نہیں، مریں گے تو مومن ہو کر مریں گے۔ تو اس آیت نے تو میری کمر توڑ دی۔ اب آپ دیکھیے کتنا مشکل دور رہا ہوگا کہ دربار ہے اہل بیت کے کھلے دشمن کا، بلکہ انسانیت کے کھلے دشمن کا۔ اس لیے کہ اس بادشاہ کے بارے میں تو یہ وہی دور ہے جب حضرت عبداللہ شاہ غازی یہاں آئے ہیں، یہ وہی دور ہے جب حضرت یحییٰ یہاں آئے ہیں، یحییٰ ابن زید یہاں آئے ہیں، حضرت زید شہید کے فرزند جن کا افغانستان میں مزار ہے۔ یہ وہی دور ہے جس دور میں اس خطے میں کئی آپ کو ٹھٹا میں دو امامزادوں کے مزار ٹھٹا میں ہیں، ایران میں بہت بڑی تعداد میں، افغانستان میں بڑی تعداد میں، ہندوستان میں کچھ امامزادوں کے مزارات روشن ہوتے چلے جا رہے ہیں اور تحقیق مسلم ہوتی جا رہی ہے۔ یہ وہ دور ہے، یعنی سب سے پہلی شخصیت تو اس خطے میں حضرت بی بی پاک دامن کی آئی ہے۔ اس پورے خطے میں حضرت بی بی پاک دامن، حضرت رقیہ بنت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اللہم صل علی محمد۔ لاہور میں جن کا مزار مقدس ہے، سب سے پہلی بی بی 92 ہجری میں، پہلی صدی ہجری کی اہل بیت کی پہلی شخصیت ہیں جو بر صغیر میں آئی ہیں۔ حضرت مختار ثقافی نے کراچی کے ساحل پہ، جیسے مکران کا ساحل کہا جاتا ہے، یہ گوادر سے لے کے کراچی تک یہ سارا مکران کا ساحل ہے، اس ساحل کے اوپر حضرت مختار نے ان بیویوں کو بھیجا تھا، اور یہ بیویاں پہلے ٹھٹا میں رہیں۔ ٹھٹا اس وقت میں سندھ کا دارالحکومت تھا، اور پھر ٹھٹا سے یہ سندھ ختم ہوتا تھا جھنگ تک اور ملتان تک جا کے، کبیر والا اور یہ
جھنگ کے ایریاز، یہ ان علاقوں تک سندھ جا کے مکمل ہوتا تھا. یہ بیویاں وہاں تک گئی ہیں. پھر وہاں سے ان بیویوں کے ساتھ کچھ ظلم و زیادتی کے ماحول بنا، تو یہ جس خطے میں جا کے رکی، لاہور ایک چھوٹا سا قصبہ تھا، لاہور ایک بہت ہی گاؤں ٹائپ ایک علاقہ تھا اس وقت میں. وہاں جا کے ان بیویوں کا قیام ہوا. بالآخر وہاں یہ اپنی پاک دامنی کو کے ثبوت میں اس دنیا سے شہید ہو گئیں. اور پھر آج جہاں ان کا مزار ہے وہاں ان کی قبریں ہیں، جہاں ان کا مزار ہے. یہ اہل بیت کی پہلی بیویاں ہیں. جی ہاں، اس فقیر کو یہ توفیق حاصل ہوئی ہے کہ بی بی پاک دامن کا مزار جب عمران خان کے زمانے میں بنایا جا رہا تھا، ایک قیدی نمبر 800، واہ صلوات پڑھیں ذرا محمد، اللہم صل علی محمد وعلی محمد. ایک صلوات اور پڑھیں، اللہم صل علی محمد. تو انہوں نے ہم سے پوچھا تھا کہ اس مزار کے بارے میں اپلیکیشنوں کا انبار لگ چکا ہے کہ یہ مزار بننا چاہیے، آپ بتائیے. تو اس وقت میں جب ہم نے کام شروع کیا، اور پہلے یہ جو آج مزار مکمل ہوا ہے محسن نقوی صاحب نے مکمل کروایا ہے، یہ شروع کروایا تھا خان کے زمانے میں زلفی بخاری نے. میں سیاسی کوئی بات نہیں کر رہا ہوں، مذہبی بات کر رہا ہوں. تو وہ 18 کروڑ روپے پہلی گرانٹ ملی تھی جس سے کام شروع ہوا تھا. اب تو خیر اربوں میں جا کے مکمل ہوا ہے. تو اس وقت میں ہم سے پوچھا گیا تھا کہ جی ان بی بی کے بارے میں ریسرچ پیش کریں. تو ہم نے جب کام کیا تو معلوم ہوا کہ موجودہ وزیر اعظم کے زمانے میں جو ہیں، جب وہ وزیر اعلیٰ تھے پنجاب کے، تو انہوں نے مشہد امام رضا کو خط لکھا تھا، امام رضا کے حرم کو خط لکھا تھا. اس وقت کے وزیر اعظم نے جب وہ وزیر اعلیٰ تھے پنجاب کے، تو انہوں نے امام رضا کے حرم کو خط لکھا تھا کہ اس مقدس بی بی کے بارے میں پنجاب میں اختلاف ہے کہ یہ بی بی حضرت تافتہ کی بیٹی ہیں، وہاں ایک حضرت تافتہ کا مزار ہے کہ ان کی بیٹی ہیں، یا یہ مولا علی کی بیٹی ہیں. 10 سال لگائے ایرانی ریسرچ کرنے والوں نے، اور 10 سالوں میں شاید 5 مرتبہ وہ پاکستان بھی آئے، جو یہاں کی لائبریریوں سے، یہاں کے ریسرچ سینٹر سے انہوں نے ریسرچ کی. اور اس کے بعد جو خان کے زمانے میں وزیر اعلیٰ تھے شاید عثمان بزدار، ان کے زمانے میں وہ جواب آتا ہے. 2 صفحوں کا فارسی میں خط ہے، جواب ہے. اس کا اردو ترجمہ کر کے اس کو بہرحال اس وقت میں ہم نے دیا، اور پھر وہ الحمدللہ آگے بڑھا. اور اس خط کو یا کراچی پریس کانفرنس، کراچی کی پریس کلب میں جب ہم نے پڑھ کے سنایا، تو اس کی کیا کیا مجھے مصیبتیں اٹھانا پڑیں وہ مجھے پتہ ہے، کہ حتیٰ اپنے لوگوں کو جواب دینا پڑ گیا کہ یہ آپ کہاں سے لے آئے. وہ خط جو ہم نے دکھایا تھا اس کی تصدیق کرنے چلے گئے بعض لوگ مشہد میں امام رضا کے حرم میں، اور امام رضا کے حرم نے اس کے اوپر دوبارہ مہر لگا کے کہا یہ خط ہم نے لکھا ہے. اور اس خط کے اندر 2 صفحوں کے خط کے آخر میں جو پیراگراف ہے، اس میں حرم امام رضا نے لکھا ہے کہ ہماری 10 سال کی ریسرچ کے بعد یہ بات مسلم ہے، اور حرم علی ابن موسیٰ رضا تائید کرتا ہے کہ یہ بی بی رقیہ بنت علی حضرت مسلم ابن عقیل کی زوجہ، 2 طفلان حضرت مسلم کی والدہ. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اور پھر کتنے مسائل کا سامنا ہوا. قومیات سے ذوق رکھنے والے لوگ جانتے ہیں کہ اس طرح کی باتیں کرنے والوں کو فائدہ تو کوئی ٹکے گا نہیں ہوتا، نقصان ہی نقصان ہوتا ہے کہ کس مصیبت میں پڑے ہو. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. تو اس خطے میں ضمناً ایک بات ہو گئی ہے، ہسٹری بتا دی میں نے جلدی سے. اس خطے میں اہل بیت کا سب سے پہلی فرد اور شخصیت جو آئی ہے نا، وہ حضرت بی بی پاک دامن کی آئی. آپ سے گزارش کر رہا ہوں، میں خود اس پہ بھی عمل کرتا ہوں، جب کبھی لاہور جائیں، بلکہ خاص طور پر لاہور جائیں بی بی کو سلام کرنے، بی بی کو زیارت کرنے کے لیے. اب تو مزار بھی عراق ایران کے مزاروں کی طرح مزار بن گیا ہے. میں جس نے بھی جن دونوں حکومتوں نے اس کو بنایا ہے، ان کے نیکی کرنے والوں کے لیے بھی دعا گو ہوں. یہ پھر حضرت عبداللہ شاہ غازی کا دور ہے. یہ دور ہے حجاج ابن یوسف کا دور، جو حضرت عبداللہ شاہ غازی اور ان ہستیوں کا دور ہے. تو کہتا ہے کہ اس آیت نے میری کمر توڑ دی. اب ایسا دور، ایسا ظالم سفاک بادشاہ کا دور، ایسے دور میں کاروان تشیع کو لے کے چلنے والے جو لوگ رہے ہوں گے، جنہوں نے شیعت کا قافلہ آگے بڑھایا ہوگا، انہوں نے کتنا اپنا جگر مار کے، اپنے احساسات کو مار کے، اپنے جذبات کو مار کے نظریے کو بچایا ہوگا. یہ جو نظریہ آج ہمارے پاس پہنچا ہے، میں مائک پر بات کر رہا ہوں، ویڈیو بھی بن رہی ہے، یہ جو آج آرام سے ہم بات کر رہے ہیں، اس کے پیچھے جو تاریخ ہے اس کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے. بہت مشکل سے اس قافلے کو آگے بڑھایا گیا. بعض جگہ تو یہ کشتی ڈوب رہی تھی، اس کشتی کو ایک تنکے نے نکالا ہے باہر، ایک تنکے کی بنیاد پر یہ اتنے سے باریک سے سہارے پہ آگے بڑھی ہے. ایسے واقعات گزرے ہیں تاریخ تشیع میں. اب دربار ہے ایسے کھلے ظالم اہل بیت کے دشمن کا دربار. اب اگر اس دربار میں کوئی اہل بیت کا شیعہ بیٹھا ہو تو آپ بتائیے کتنا بڑا جگر ہوگا اس کا بیٹھنے کا. کہاں بیٹھے ہوئے بھائی؟ کہاں چلے گئے تھے بھائی تم؟
جی آج کا زمانہ ہوتا تو فوراً تہمت لگتی کہ پتہ نہیں کیا کیا سودا کر لیا، کیا کر لیا، کیا معلوم کون کس نظریے کے مطابق. نیتوں کا حال تو اللہ جانتا ہے نا. اب حجاج کہتا ہے کہ اس آیت نے تو کمر توڑ دی، تو ابن ہوشب ہیں میرے مولا امام محمد باقر کے صحابی. اللہم صلی علی. جی یہ حضرت عبداللہ شاہ غازی کے دور سے ایک دور پہلے، کیونکہ یہ امام جعفر صادق کے زمانے میں آئے یہاں پر. تو ابن ہوشب بیٹھے ہوئے دربار میں، تو حجاج نے جب یہ بات کی تو ابن ہوشب نے کہا امیر جان کی امان ہو تو کچھ کہوں. تو آواز آئی کہو. کہ امیر یہ آیت تو آخری زمانے کی آیت ہے، یہ آیت تو نازل نبی پر ہوئی ہے، مگر اس کا جلوہ، اس کی تفسیر تو آخری زمانے میں ظاہر ہوگی. کہنے لگا نہیں سمجھا ہمیں بات. کہنے لگا کہ جب ابن ہوشب کہنے لگے کہ جب حضرت مہدی ظہور فرمائیں گے، اللہم صلی علی محمد، اور حضرت عیسیٰ ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے، تو دنیا میں کوئی اہل کتاب رہے گا ہی نہیں جو مومن نہ ہو جائے. سب مومن ہو جائیں گے، اور پھر اس دور میں جو بھی مرے گا وہ اہل کتاب مومن ہو کے مرے گا. کہنے لگا بات تو یہی ہے، مگر بتاؤ یہ لائے کہاں سے ہو. تو ابن ہوشب نے کہا جان کی امان ہو تو کہوں. امیر نے، اس نے کہا، حجاج نے کہا جان کی امان ہے تو میں کوئی کچھ نہیں کہے گا. کہ یہ محمد باقر نے بتایا ہے. تو آپ سنیں گے کیا کہا حجاج ابن یوسف نے بے ساختہ. حجاج ابن یوسف نے قرآن کی ایک آیت پڑھ دی، اور آیت یہ تھی اللہ عالم ہے سو یجعل رسالتا، اللہ بہتر جانتا ہے کہ رسالت کس خاندان میں رکھنی ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تو قرآن کی آیات مختلف، قرآن کی بیان کا جو عنوان ہے وہ وحی بیانی کہلاتا ہے. وہ ائمہ اہل بیت پر اللہ کی طرف سے وحی آتی رہتی ہے، اس کا جواب یہ دے دو، اس کا جواب یہ دے دو. ان کو اللہ بتاتا ہے. یہ جو وحی اترتی ہے یہ فرشتہ ہی لے کر آتا ہے، مگر یہ قرآن سے ہٹ کر وحی نہیں ہے. اور اس پہ اور بہت ساری دلائل ہیں کہ وحی کی یہ دوسری قسم کے لیے اور کیا کیا شواہد ہیں ہمارے پاس. لیکن عزیزو بات اتنی روشن ہے کہ تمام تر ائمہ اہل بیت کی زندگی کا حسن و جمال اگر کوئی وجود ہے تو وہ جناب زہرا کا وجود، بی بی کا وجود ہے. ایک ایسی ذات جس کا احترام ائمہ اہل بیت نے غیر معمولی، یعنی ان سے زیادہ کسی کا احترام نہیں تھا ائمہ کی نگاہوں میں. میرے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام جناب زہرا کے نام آنے پر رکوع کی طرح خم ہو جاتے تھے. بی بی کا نام جب لیتے تھے، جیسے آپ اور ہم رکوع میں خم ہوتے ہیں، امام اتنے خم ہو جاتے تھے بی بی کا نام لینے پر. امام رضا آنکھیں بند کر کے بی بی کا نام لیتے تھے. امام عسکری فرماتے ہیں نحن حجج اللہ علیکم وجدتنا فاطمہ حجت اللہ علینا. ہم ائمہ اہل بیت اللہ کی حجتیں ہیں تمہارے اوپر، اور ہماری جدہ فاطمہ ہم اماموں پر اللہ کی حجت. امام زمانہ توقی میں فرمائیں لی اسوۃ فی ابنت رسول اللہ، رسول اللہ کی دختر میری جدہ فاطمہ مجھ مہدی کے لیے اسوہ حسنہ ہے. میری امامت آگے بڑھے گی میری جدہ کی زندگی کے مطابق. امام زمانہ کے لیے اسوہ عمل، اسوہ حسنہ جناب زہرا کی ذات. ہر امام معصوم نے جناب زہرا سے توسل کیا ہے. میں اگر بہت ساری احادیث کا چند جملوں میں خلاصہ کرنا چاہوں اس باب میں جو احادیث ہیں، تو میں یوں کہوں گا کہ ہمیں حکم ہے کہ ہم اللہ سے بات کرنے کے لیے اہل بیت کو وسیلہ بنائیں، اور اہل بیت کو حکم ہے کہ اللہ سے بات کرنے کے لیے میری فاطمہ کو وسیلہ بناؤ. یعنی ائمہ اہل بیت جب اللہ سے مناجات کرتے ہیں، اللہ سے بات کرتے ہیں، تو جناب زہرا کو وسیلہ بناتے ہیں، بی بی کے وسیلے سے بات کرتے ہیں. یہ مستور بی بی یا محجوب بی بی، یہ مجہولۃ قدرہا بی بی، یہ مجہولۃ قبرہا بی بی، یہ حجاب اللہ بی بی. بلکہ اب وقت میرے پاس تنگ ہو گیا، ورنہ یہ جو ہمارے ہاں بعض اوقات کہا جاتا ہے کہ بی بی حجاب اللہ ہے، بی بی حجاب اللہ نہیں ہے، بی بی کا گھر حجاب اللہ ہے. حدیث ہے میرے پاس، میں نے حدیثیں اس باب میں پڑھی ہیں. نبی مکرم نے فرمایا ہے بیتہا، نبی نے فرمایا بیتہا حجاب اللہ، میری فاطمہ کا گھر اللہ کا حجاب ہے.
ایک بچے کی ماں، چند بہن بھائیوں کی ماں، غیر معصوم بچوں کی ماں کا کتنا بڑا مقام ہے. یہ ائمہ اہل بیت کی ماں ہے. یہ حتیٰ اس بی بی کی ماں ہے کہ جو تمام تر اسلام کی آبرو اور عزت کی ضمانت لینے والی بی بی ہے، یعنی جناب زینب کی ماں ہے. ماں جو ہوتی ہے، ماں وہ مستور، محجوب، نظر نہ آنے والی ایک خاتون، ایک بی بی، ایک رشتہ. مگر اس جو نظر نہیں آ رہی نا، اس کا جو جلوہ ہے نا، اس کی اولاد کی صورت میں. فلاں صاحب اتنے نامور آدمی، فلاں صاحب اتنے بڑے دانشور، فلاں صاحب اتنی کتابوں کے مؤلف اور مصنف. کون ہے؟ مقام پر پہنچانے والی ایک ماں ہے، جس نے اگر ایام حاملگی میں اس کے اوپر توجہ نہ دی ہوتی تو آج یہ اتنی بڑی شخصیت نہیں بنتا. اسے دودھ پلاتے وقت اگر اس نے ناد علی پڑھ کے دودھ نہ پلایا ہوتا، وضو کر کے دودھ نہ پلایا ہوتا، طہارت کے ساتھ دودھ نہ پلایا ہوتا، قرآن کے سورے پڑھ کے دودھ نہ پلایا ہوتا، تو آج یہ اتنا بڑا آدمی نہیں بنتا. جی، اس کی تربیت کے اندر اس ماں نے جو اپنی شب و روز اس نے ایک کر دیے تھے، آج اس کو اگر کوئی مقام ملا ہے تو اس کے پیچھے وہ ماں ہے. یعنی اگر ہمارے مشاہدے میں اور ہماری دنیا کے اندر نامور شخصیات کے پیچھے ایک ماں کی دودھ کی تاثیر ہے، ماں کے خون کی تاثیر ہے، ماں کی تربیت کی تاثیر ہے، تو کیسی وہ ماں ہے جس نے حسنین کو دنیا کے حوالے کیا ہے؟ کتنی بڑی وہ ماں ہے جس نے زینب کو دنیا کے حوالے کیا ہے؟ ہم مزاروں پہ جاتے ہیں، مولیاء الہی کی قبروں پہ جاتے ہیں، منت مرادیں مانتے ہیں، ہم اللہ کے ولیوں سے گویا ان سے توسل کرتے ہیں. اللہ نے ہمارے گھروں میں اپنا ایک ولی بٹھایا ہوا ہے، اور وہ ماں ہے. یہ بظاہر مسن بھی ہو جائے، میں حسن مشتبہ بھائی، اسد بھائی، ان کے بھائی سے بھی کہوں گا کہ یقیناً نسبتاً مناسب عمر میں اس دنیا سے گئی ہیں آپ کی والدہ. یعنی جس کو آج کے زمانے میں کہا جاتا ہے اچھی عمر تھی ان کی، مگر ماں تو اگر بستر پر بھی ہو اور اس کے نوالے بنا بنا کر اسے کھلائے بھی جا رہے ہوں، تب بھی اس کا ہونا اس کے نہ ہونے سے بہتر ہے. اس لیے کہ اس کے سانس کے ساتھ رحمتیں نازل ہو رہی ہوتی ہیں، اس کے سانس کے ساتھ برکتیں نازل ہوتی ہیں. اس خانوادے کے تمام اعزاء اقربا تشریف فرمائے ہیں. میں بھی کسی حد تک اس خاندان سے، اس گھرانے سے آشنائی اور ایک تعلق رکھتا ہوں. بہت شفقت اور محبت والی خاتون، مگر ان بچوں نے بھی، اولاد نے بھی کوئی کمی نہیں رکھی اپنے انداز سے. اگرچہ حق تو ماں کا ادا نہیں ہو سکتا، مگر بہت سعادت مند ہے وہ اولاد جو خاص طور پر جنہیں اپنے ماں باپ کا وہ دور نصیب ہو جس دور میں ماں باپ کی خدمت کا موقع مل رہا ہو. اس لیے کہ انہوں نے بچپن میں، مولا امام سجاد فرماتے ہیں، یا اللہ جب میں ماں باپ کی محبتوں کا بدلہ دینے کا سوچتا ہوں تو مجھے خیال آتا ہے میں تو بدلہ نہیں دے سکتا، بدلہ تو وہ دے سکتا ہے. اب ہماری تربیت کے لیے کیا حسین جملے ہیں مولا کے. فرماتے ہیں بدلہ تو وہ دے سکتا ہے جس کے پاس محسن کے احسانات کی گنتی ہو. یہ امام سجاد کے الفاظ ہیں. جس کے پاس اس محسن کے احسانات کی گنتی ہو وہ بدلہ دے سکتا ہے. یا اللہ ہمارے پاس تو ان محسنوں کی احسانات کی گنتی بھی نہیں ہے. پھر فرماتے ہیں مجھے یاد آتا ہے کہ وہ خود کو تنگی میں رکھتے تھے اور مجھے وسعتوں میں بدل دیتے تھے. خود کو تری میں رکھتے تھے اور مجھے خشکی میں بدل دیتے تھے. خود وہ لباس کو کم کر دیتے تھے اور میرے لباس کو مکمل کرتے تھے. خود وہ بھوکے رہ جاتے تھے اور مجھے کھانا کھلاتے تھے. یا اللہ ان کے احسانات یاد آتے ہیں اور پھر دل کرتا ہے کہ ان کے احسانات کا بدلہ دوں، مگر میں تو بدلہ دے نہیں سکتا. تو میں تیرے حوالے کر رہا ہوں کہ یا اللہ میرے والدین کے ساتھ ایسا سلوک رکھ جیسا انہوں نے میرے بچپنے میں میرے ساتھ سلوک رکھا. یہ عجیب رشتہ ہے. چلی گئی ماں، اس کی جگہ کوئی اور نہیں آ سکتا. اب اس کی روح وہاں سے بیٹھ کر اپنی اولاد کو دیکھ رہی ہوگی کہ میں انہیں کتنا یاد ہوں. شب جمعہ تو ماں اپنے بچوں کی طرف دیکھ رہی ہوتی ہے، خاص طور پر شب جمعہ مرنے والا عزیز اپنے بچوں کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے. آج جمعرات گزر گئی، میں انہیں یاد ہوں یا نہیں؟
قبر پہ ضرور جائیں. حتیٰ نبی مکرم نے فرمایا ہے کہ اگر کبھی جنت کے چوکھٹ کا بوسہ دینے کا ارادہ کرنا چاہو تو اپنی ماں کی قبر پہ چلے جانا, اس کی پائتی کا بوسہ دے دینا, گویا تم جنت کی چوکھٹ کا بوسہ دے رہے ہو, اس کے قدموں کا بوسہ دے رہے ہو. چلیے میرے ساتھ ذرا کربلا چلیے. کربلا میں ایسی ایسی مائیں ہیں جنہوں نے اپنے بچے حسین پہ قربان کر دیے. ان ماؤں میں 9 مائیں تو ایسی ہیں جنہوں نے امام حسین کو اتنا امام حسین کا قرب حاصل کیا کہ امام حسین ان ماؤں کو سلام پیش کرتے ہیں. ان ماؤں میں ایک ماں تو ایسی ہے جس نے اپنے بچوں کے لاشیں بھی نہیں دیکھے, روزانہ جنت البقیع جاتی ہیں, اپنی انگشت شہادت سے 4 قبروں کے نشان بناتی ہیں اور چاروں قبروں پر حضرت عباس اور حضرت عباس کے بھائیوں کے نام لکھتی ہیں, اور پھر ایک مرثیہ پڑھتی ہیں, لا تدعا ویکا ام البنین, مجھے ام البنین مت پکارا کرو, اس لیے کہ ام البنین تو بیٹوں کی ماں کو کہا جاتا ہے. میرے وہ بیٹے کہاں ہیں جن کی میں ماں ہوں؟ اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. جن کے مذہب میں رونا جائز ہے, 2 جملے اور کہہ رہا ہوں, آپ کی آوازیں بلند ہوں گی تو اس کا آپ کو زیادہ ثواب ملے گا. چلیے میرے ساتھ کربلا چلیے. ایک ماں ساری رات جھولا جھلاتی رہی اور بار بار بچے سے کہتی رہی, علی اصغر تم تو گھٹنیوں بھی نہیں چل پاتے, تم کل اپنے بابا پہ جان کیسے قربان کرو گے؟ امام حسین نے فرمایا, اے رباب تیرا بچہ تو سب سے آگے نظر آئے گا, جتنی بڑی قربانی علی اصغر کی قربانی ہوگی اتنی تو کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی. پھر امام حسین نے دیکھا ایک اور ماں ہے شب عاشور جو اپنے بچے کو لیے بیٹھی ہے اور کہہ رہی ہے, علی اکبر کل بابا پہ سب سے پہلے قربانی دینی ہے. وہ حضرت ام لیلہ جیسی ماں ہے. اور عزادارو, ایک ماں جس نے اپنے 2 بچے قربان کر دیے, اور جب امام حسین اون و محمد کے لاشیں لے کر آئے تو ساری بیویاں تو نظر آئیں مگر یہ بیوی نظر نہیں آئی جس کے بچوں کے لاشیں آئے تھے. تو امام نے تعجب سے پوچھا, بہن زینب کہاں ہے؟ تو بتایا گیا کہ خیمے کی پشت پہ حالت سجدہ میں ہے. بیویاں جب قریب جا کر بیٹھی تو سن رہی تھی کہ بیوی کہہ رہی تھی, شکرن شکرا, یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے میری قربانی قبول کر لی. جیسے ہی سجدہ مکمل ہوا تو جناب ام لیلہ نے فرمایا, اے بہن زینب تمہیں حسین بلا رہے ہیں. آئی ہیں نا وہاں جہاں لاشیں رکھے ہوئے تھے, اپنے بچوں کے بالکل درمیان میں لیٹ گئیں, اور جیسے 2 بچوں کی ماں اپنے دونوں بازوؤں کو پھیلا کر تکیہ بناتی ہے نا بچوں کے لیے, اپنے بچوں کے سروں کے نیچے اپنے بازو رکھ کر, ایسے جناب زینب نے دونوں بچوں کے سروں کو اپنے بازوؤں پر لے لیا اور پھر دونوں کے درمیان لیٹ کر جناب زینب نے مناجات پڑھی. اور مناجات یہ پڑھی کہ اللہ میری اس قربانی کو قبول کر لے. اور امام حسین سے فرمایا, کیا میرے بچوں نے وفاداری کا حق ادا کر دیا؟ ایک ماں یہ بھی ہے. ایک ماں اور بھی ہے عزادارو کہ جس نے اپنے بچے کے ٹکڑے ٹکڑے بدن دیکھا, اجرکم اللہ, اجرکم اللہ, اور امام حسین سے یہ کہتی رہ گئی ہیں, اے میرے مولا مجھے اتنا بتائیے آپ قاسم سے راضی ہیں؟ اجرکم اللہ. اور جب امام حسین نے فرمایا, ہاں بھابھی میں قاسم سے راضی ہوں, قاسم نے وفاداری کا حق ادا کیا, تو جناب ام فروہ کی آواز آئی, اے آقا حسین مجھے قاسم کا